اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ویورز، میرے چینل پر پھر سے خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے ملک کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو اسلام کے نام پر معرض وجود میں آیا، یعنی پاکستان کا پوشیدہ مقصد آشکار، وہ آزادی جو قیمت کے ساتھ آئی تھی۔ پاکستان کی حقیقی آزادی کی کہانی بیان کریں گے۔ اسلام کے نام پر ایک قوم کی تشکیل، ایک خواب جو حقیقت بن گیا، اور ایک مقصد جسے حاصل کرنا باقی ہے۔ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو اسلام کے اصولوں پر مبنی ہے۔ کیا واقعی اس کا مقصد آج کے دور میں پورا ہو رہا ہے؟ آئیے جانتے ہیں اس کی بنیادوں کے پیچھے چھپی ہوئی کہانی۔ پاکستان کا خواب ایک ایسا خواب جو بڑے صغیر کے مسلمانوں کے دلوں میں جاگزیں ہوا۔ اس خواب کی شروعات ایک مقصد کے ساتھ ہوئی تھی، ایک ایسا مقصد جس میں ایک آزاد ریاست کا قیام تھا، جہاں مسلمان اپنے مذہبی عقائد اور روایات کے مطابق زندگی بسر کر سکیں۔ لیکن کیا یہ صرف ایک سیاسی تحریک تھی یا اس کے پیچھے ایک بڑی اسلامی تحریک چھپی ہوئی تھی؟ 1940 کی قرارداد پاکستان نے اس خواب کو ایک شکل دی۔ مسلم لیگ نے برملا یہ اعلان کیا کہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن ضروری ہے، لیکن یہ تحریک اسلام کے اصولوں کی روشنی میں آگے بڑھی۔ پاکستان کا قیام ایک آسان سفر نہیں تھا۔ اس کے لیے لاکھوں لوگوں نے اپنی جانیں قربان کی، وہ لوگ جو ایک آزاد اسلامی ریاست کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑنے پر تیار تھے۔ مگر کیا ہم نے وہ آزادی حاصل کی جس کا وعدہ کیا گیا تھا؟ پاکستان کا قیام صرف ایک جغرافیائی حد تک محدود نہیں تھا، بلکہ یہ ایک عظیم مقصد کی تکمیل کا حصہ تھا، ایک خواب جس نے ایک قوم کو جنم دیا۔ برے صغیر کے مسلمان ایک ایسے وطن کا خواب دیکھنے لگے جہاں وہ اپنی مذہبی شناخت کے ساتھ آزادی سے جی سکیں۔ یہ وہ وقت تھا جب قائد اعظم محمد علی جناح نے خواب دیکھا کہ ان کے ذہن میں صرف ایک خطہ نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی ریاست کا تصور تھا جہاں اسلامی اصولوں کی روشنی میں ایک نیا نظام قائم ہو۔ مسلم لیگ کی تحریک کا مقصد بھی صرف زمین کا ایک ٹکڑا حاصل کرنا نہیں تھا، بلکہ اسلام کے اصولوں پر مبنی ایک مکمل نظام حیات کے لیے ایک ریاست کا قیام تھا۔ 1947 کا سال ایک ایسا سال تھا جب اس خواب کو حقیقت میں بدلنے کا وقت آیا، مگر اس خواب کو پورا کرنے کی قیمت بہت زیادہ تھی۔ لاکھوں لوگ اپنے گھروں سے بے گھر ہوئے، ہزاروں نے اپنی جانیں گنوائیں، اور یہ سب کچھ صرف ایک مقصد کے لیے تھا۔ جب ہم آزادی کی بات کرتے ہیں تو ذہن میں خوشگوار احساس آتا ہے، ایک ایسی آزادی جس میں ہم اپنی مرضی سے زندگی گزار سکتے ہیں، اپنے عقائد کے مطابق عبادت کر سکتے ہیں، اپنی تہذیب و ثقافت کو فروغ دے سکتے ہیں۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ وہ آزادی جو ہمیں 14 اگست 1947 کو ملی، اس کی قیمت کیا تھی؟ یہ صرف جغرافیائی حدود کی تقسیم نہیں تھی، بلکہ اس میں قربانیوں، دکھوں، ناپائیدار خوابوں کی ایک داستان چھپی ہوئی ہے۔ پاکستان کی تحریک آزادی کا آغاز اس وقت ہوا جب برصغیر کے مسلمان ہندو اکثریت کے زیر تسلط رہ کر اپنی مذہبی، ثقافتی اور سماجی شناخت کو خطرے میں محسوس کرنے لگے۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں پر سختیاں مزید بڑھ گئیں، اور برطانوی سامراج کی پالیسیوں نے مسلمانوں کو معاشی، سیاسی اور سماجی طور پر پسماندہ کر دیا۔ ایسے حالات میں مسلمانوں کو یہ احساس ہوا کہ ان کے حقوق اور آزادی کے لیے ایک الگ ملک کی ضرورت ہے جہاں وہ اپنی مرضی سے زندگی بسر کر سکیں۔ اس احساس نے ایک تحریک کو جنم دیا جسے تحریک پاکستان کہا جاتا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اس تحریک کی قیادت کی، اور جناح کا عقیدہ تھا کہ ہندو اور مسلمان دو الگ قومیں ہیں جن کا مذہب، ثقافت اور سماجی نظام ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ قائد اعظم کی قیادت میں مسلمانوں نے 1940 میں قرارداد لاہور کے ذریعے پاکستان کے قیام کا مطالبہ کیا۔ اس قرارداد نے تحریک کو ایک نئی سمت دی اور مسلمانوں کو ایک مقصد دیا کہ وہ اپنی زندگی میں آزادی کے لیے جدوجہد کریں۔ ہندوستان کی تقسیم کا خیال اس وقت عام مسلمانوں کے لیے بھی نیا اور خوفناک تھا، لیکن آزادی کے خواب نے انہیں حوصلہ دیا۔ تقسیم ہند کے وقت ہندو مسلم فسادات، ظلم و ستم اور نقل مکانی کی صورتحال نے انسانیت کو ہلا کر رکھ دیا۔ ہزاروں خاندان اپنے آبائی گھروں سے بے گھر ہوئے، لاکھوں لوگ قتل اور بہت سے لوگ لاپتہ ہو گئے۔ یہ سب کچھ آزادی کے لیے تھا جو کہ پاکستان کی شکل میں ملی۔ 14 اگست 1947 کا دن جب پاکستان دنیا کے نقشے پر ایک آزاد ملک کے طور پر ابھرا، تو یہ صرف ایک جشن کا دن نہیں ہے، یہ دن لاکھوں قربانیوں کی یاد دلاتا ہے۔ لوگوں نے اپنے گھر، جائیداد، زندگی میں سب کچھ قربان کیا تاکہ وہ ایک آزاد ملک میں سکون سے زندگی گزار سکیں۔
تقسیم کے دوران ہونے والی نقل مکانی کی وجہ سے لوگوں کو اپنے گھروں کو چھوڑ کر ایک نئے وطن کی طرف ہجرت کرنا پڑی۔ راستے میں بہت سے لوگوں کو اپنی جانیں گنوانی پڑیں، عورتیں بیوہ ہوئیں، بچے یتیم ہو گئے اور بہت سے لوگ ہمیشہ کے لیے اپنے پیاروں سے بچھڑ گئے۔ یہ آزادی کی وہ قیمت تھی جو پاکستانی قوم نے ادا کی۔ یہ صرف ایک ملک حاصل کرنے کے لیے جدوجہد نہیں تھی، بلکہ یہ انسانیت کی سب سے بڑی قربانیوں میں سے ایک قربانی تھی۔ آزادی کے بعد پاکستان کو بہت سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ معاشی بحران، سیاسی عدم استحکام اور سب سے بڑھ کر مہاجرین کی آبادکاری بہت بڑا چیلنج تھا۔ جو لوگ اپنی جائیدادیں اور سرمایہ بھارت چھوڑ کر پاکستان چلے آئے تھے، انہیں نئے سرے سے زندگی شروع کرنا تھی۔ قائد اعظم محمد علی جناح اور ان کے ساتھیوں نے ان مشکلات پر قابو پانے کے لیے کوششیں کی اور ملک کو ایک مضبوط اور خود مختار ریاست بنانے کی کوشش کی، لیکن ان کی زندگی نے وفا نہ کی اور جناح کے انتقال کے بعد پاکستان کو مزید چیلنجز اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ قائد اعظم نے پاکستان کا قیام صرف اس لیے عمل میں لایا کہ ایک ایسی ریاست قائم ہو جہاں پر اسلامی اصولوں کے مطابق نظام حیات چلایا جائے۔ قائد اعظم کا خواب پاکستان کو ایک اسلامی فلاحی ریاست بنانا تھا جہاں سب کو مساوی حقوق ہوں، انصاف کا بول بالا ہو۔ لیکن کیا آج ہم اس مقصد کو حاصل کر پائے ہیں؟ کیا ہم نے اپنے بزرگوں کی قربانیوں کا حق ادا کیا ہے؟ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ کیا ہم اپنے ملک کی آزادی کی قدر کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے ملک کو اس راہ پر لے جا رہے ہیں جس کا خواب ہمارے بانیوں نے دیکھا تھا؟ آزادی کی اس داستان کو یاد رکھنا اور آنے والی نسلوں تک پہنچانا ہمارا فرض ہے تاکہ وہ جان سکیں کہ انہیں آزادی کس قیمت پر ملی۔ پاکستان کے آئین نے وعدہ کیا کہ ہم ایک ایسی اسلامی جمہوریہ بنیں گے جو انصاف، مساوات اور شریعت کے اصولوں پر مبنی ہو، مگر آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کیا ہم نے وہ وعدہ پورا کیا ہے؟ آج ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا ہوگا، کیا ہم نے اپنے وطن سے کیا گیا وعدہ پورا کیا ہے، یا کیا ہم ان اصولوں کو بھلا چکے ہیں جن کے لیے یہ ملک وجود میں آیا تھا؟ پاکستان کو اسلام کی آخری امید سمجھا جاتا تھا، ایک ایسی جگہ جہاں شریعت اسلامیہ کے مطابق حکومت ہوگی، لیکن کیا ہم اس امید پر پورا اتر رہے ہیں؟ پاکستان کا مستقبل ہم نوجوانوں کے ہاتھ میں ہے۔ کیا ہم وہ کوششیں کر رہے ہیں جو اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کارگر ثابت ہوں؟ کیا ہم اپنے خواب کو حقیقت میں بدلنے کے قریب ہیں؟ آج کا پاکستان وہ اسلامی خواب ہے جو حقیقت بن گیا، لیکن ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ ہمیں اپنی نسلوں کو وہ مقصد یاد دلانا ہوگا جس کے لیے یہ ملک بنا۔ ہمیں اپنی آزادی کی قدر کرنی ہوگی اور اسے صحیح معنوں میں یوز کرنا ہوگا۔ پاکستان کا وعدہ ہم سے آج بھی مانگ رہا ہے، کیا ہم اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے تیار ہیں؟ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ کیا ہم نے اس مقصد کو حاصل کر لیا ہے؟ کیا ہم اسلام کے اصولوں پر مبنی ریاست قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں جس کا خواب ہمارے بزرگوں نے دیکھا تھا؟ کیا ہم نے یہ وعدہ پورا کر لیا ہے جس کے لیے لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی تھیں؟ ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا ہے تاکہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ ہم اپنے مقصد کی طرف بڑھ بھی رہے ہیں یا نہیں۔ ہمیں یہ سوال روزانہ خود سے پوچھنا ہے کہ پاکستان کی بنیادیں اسلام پر رکھی گئی، لیکن کیا ہم نے ان بنیادوں کو مضبوط کیا؟ کیا ہم نے اپنے ملک کو اسلامی ریاست بنایا؟ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس مقصد کو پورا کریں۔ پاکستان کا حق ابھی بھی زندہ ہے اور ہمیں مل کر اسے حقیقت بنانا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ پاکستان زندہ باد۔